أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور مومنین ایمان لائے. اگر کوئی کہے مومن تو ہم تھے ہی، پھر مومنین ایمان لائے کا کیا مطلب؟ یعنی اپنے ایمان کو پکا کیا. اللہ رسول پر ایمان لائے تھے، جو احکام آئے، جو فرامین آئے، ہم نے آمنا واستغفرنا کہا، سمعنا واطعنا کہا، سمعنا وعصینا نہیں کہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کے اندر، آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کی کرسی ہے، جنت ہے، مومنین کی روحیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، وہ سب اس کے اندر ہے. کتنے سیارے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، وہ ساری کچھ چیزیں، اور جو زمین کے اوپر ہے، اور جو کچھ زمین کے 7 طبق زمین کی تہ میں ہیں، نیچے ہیں، چاہے وہ جمادات کی شکل میں ہو، نباتات کی شکل میں ہو، مخلوقات کی شکل میں ہو، حیوانات کی شکل میں ہو، پہاڑوں کی شکل میں ہو، دریاؤں کی شکل میں ہو، آتش فشاں پہاڑوں کی شکل میں ہو، جو بھی شکل میں جتنی بھی کچھ چیزیں ہیں، ان کی تعداد اور ان کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے. اس سب کی ملکیت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اکیلا واحد مالک ہے وہ. اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں، کوئی نبی شریک نہیں، کوئی ولی شریک نہیں، کوئی فرشتہ شریک نہیں. اب پوری کائنات کو رچانے میں، بسانے میں اللہ رب العالمین کا کوئی معاون بھی نہیں، کوئی پارٹنر بھی نہیں، کوئی شریک بھی نہیں. اکیلا تنہا وہ مالک ہے، بلا شرکت غیرہ. للہ ما فی السماوات والارض. جب اللہ پوری کائنات کا تنہا مالک ہے، تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تنہا مدبر ہے، تنہا مصرف ہے، ساری تدبیر، سارا انتظام وہی کر رہا ہے، تو یقیناً وہ ہم سب کی عبادتوں کا بھی اکیلا مستحق ہے. کیونکہ جو بلا شرکت غیر رب ہے وہی معبود بھی ہے. اللہ رب العالمین نے ربوبیت کی علامتوں کو، ربوبیت کی نشانیوں کو
اپنی الوہیت کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے کہ جس رب نے تم کو اکیلا پیدا کیا، جس نے تمہاری زمین آسمان بنائی، آسمان سے بارش برسایا، تمہاری روزی روٹی کا سامان کیا، اس اللہ کی کیوں نہیں بندگی کرتے؟ جو اکیلا رب ہے وہی اکیلا معبود بھی، اور اسی کے لیے اچھے اور پاکیزہ نام اور صفات ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم جو کچھ کہ تمہارے نفس میں ہے، دل میں ہے، اس کو تم ظاہر کرو یا چھپا کے دل میں رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر محاسبہ کرے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو ٹکڑا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ دل میں جو کچھ تم چھپائے ہوئے ہو یا جس چیز کو تم الفاظ کے ذریعے ظاہر کرتے ہو، اپنے دل کے چھپے ہوئے راز کو جو تم ظاہر کرتے ہو الفاظ کے ذریعے، یا جو دل میں ہی چھپا کے رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا حساب لے گا۔ حساب لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ تم کو سزا بھی دے گا، مگر پوچھے گا کہ تم نے دل میں یہ بات کیوں چھپائی تھی۔ یعنی وہ بتا یہ رہا ہے کہ وہ اتنا واسع العلم ہے، اتنا ڈیپ علم ہے اس کا، کہ تمہارے دل میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تم چھپاؤ کہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ پر سب آیا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور اس سے ہم کو اللہ رب العالمین ڈرانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل میں کوئی ایسی بات چھپا کر نہ رکھیں جو اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف۔ اس میں ہم کو اس بات کی چتاونی، ڈراوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت اتری تو صحیح مسلم میں حضرت ابو مسعود البدری صحابی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے۔ یہ آیت ان پر بڑی شاق گزری، بڑی مشکل گزری، اور گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور گھٹنے کے بل بیٹھ کر کے اشارہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں کے مکلف کیا ہے، وہ ہماری طاقت کے اندر ہے، ہم اس کو ادا بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کے حکم سے جہاد میں بھی جاتے ہیں، لیکن یہ جو آیت آپ پر اتری ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ ہماری طاقت اور کیپیسٹی سے باہر ہے، کیونکہ دل میں کوئی کھٹکا گزرے گا، دل میں کوئی خیال آئے گا، اس پر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا، تو یہ بات تو ہمارے بس کی نہیں ہے۔ خیالات تو آتے ہی جاتے رہتے ہیں دل و دماغ کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَتُرِيدُونَ أَن تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِن قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جس طریقہ سے تم سے پہلے جن کو کتاب دیا گیا، یا جو اہل کتاب ہیں تم سے پہلے یہود و نصارہ، ان کی طرح یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ سمعنا و عصینا، ہم نے قرآن کی آیت سنی اور انکار کر دیا، نافرمانی کی، یہ کہنے کے لیے آئے ہو؟ اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم، تم سے پہلے کے اہل کتاب جو اللہ کی آیتوں کو سن کر کے جس کو بوجھل سمجھتے تھے، کہتے تھے سمعنا و عصینا، سنا اور ہم نے نافرمانی کر دی، اسی وقت نبی کے منہ پر، تو کیا یہی کہنے کے لیے آئے ہو؟ ارے اول وہلا جب سنتے ہو، اب مشکل آیت گزری تو تم کو کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت میں لگ گئے۔ ابھی نہیں بھی لگے ہو تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ اطعنا، یعنی ہماری اطاعت میں لگنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم لگ جائیں گے۔ یہ بولو سمعنا و اطعنا، اللہ اکبر، کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اللہ اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دینا، ہم سب تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں اپنے تمام امور میں، خواہ وہ دنیاوی امور ہو یا اخروی امور ہو۔ صحابہ کرام کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اتنا جب زبان پر جاری تھا کہ پھر جبریل امین اترے، اس کے بعد والی آیت لے کر کے آ گئے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اسی میں ہے وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔
اب جو آگے آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، پابند نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے کئی صحابہ اور تابعین کہتے ہیں، علماء تفسیر کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا کی آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ منسوخ ہے اس آیت سے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ منسوخ معنی کی ضرورتی تخصیص ہے، اور جو چیز تمہارے دل میں چھپی ہوتی ہے یا جو ظاہر ہوتی ہے اس کا اللہ حساب لے گا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علماء کہتے کہ حساب لینے کا مطلب، پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم کو سزا ہی دے گا، نیت کے حساب سے معاملہ ہوگا۔ تو دلائل کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ منسوخ ماننے کی ضرورت ہو۔ آدمی ایک ارادہ کرتا ہے، غور کرو، حدیثوں کی روشنی میں دیکھو، مسئلے کو سمجھو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے دل میں خیال آیا، برائی کا خیال، مثال کے طور پر چلو، برائی کا خیال آیا، لیکن آیا اور اتنی ہی تیزی سے نکل گیا، دل و دماغ میں قرار نہیں پکڑنے پایا، بیٹھ نہیں سکا، خیال آیا تھا اور آپ نے جھٹک دیا اس کو، استغفر اللہ، نکل گیا دماغ سے وہ، تو اس پر آپ کا مواخذہ نہیں ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ بعض صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی الٹے سیدھے خیالات دماغ میں آتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو بالکل کھلم کھلا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے شیطان کے قید و مکر کو وسوسے ہی سے بدل دیا کہ صرف خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو صراحت کے ساتھ ایمان دار ہونے کی ذریعے تو بڑا صریح ایمان ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بشارت دی ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، اللہ تعالیٰ نے ان وسوسوں کو معاف کیا ہے، میری امت سے درگزر کیا ہے جو دل میں از خود پیدا ہوتے ہیں۔ ما لم تعمل او تتکلم به، جب تک کہ آپ وہ بری بات بول نہ لے یا برائی کا کام کرنا گزرے، صرف دل میں برائی کا خیال آیا اور نکل گیا تو اس پر کسی کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ چلیے، اب اگر برائی کا خیال دل میں آیا ہے اور وہ مستحکم ارادے کی شکل میں آپ کے دل میں مضبوط ہے، تو دو صورت ہوگی کہ آپ نے یا تو اس کو کر دیا تو کر لیا تو گناہ لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے لیکن کیا نہیں، تو نہ کرنے کے پیچھے کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا اس لیے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو گیا؟ برائی کا خیال پکا تھا، نکلے بھی برائی کرنے کے ارادے سے، لیکن اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، واپس آئے، برائی نہیں کیا، تو ایک نیکی ملے گی۔ من ہم سیئۃ فلم یعملها کتبت لہ حسنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی نہیں کی تو اس کے کھاتے میں، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس بندے نے برائی میری وجہ سے ترک کیا، میرے خوف سے ترک کیا، اسے ایک نیکی لکھو۔ ایک آدمی ہے کہ برائی کا ارادہ تو تھا، ارادہ پکا بھی ہے، لیکن نہیں کیا اس نے۔ کیوں نہیں کیا؟ اسباب معلوم نہیں ہے کیوں نہیں کیا۔ تو اس کے معاملے کو چھوڑو، اللہ پر رکھو، نہ اس کو ثواب ملے گا نہ عقاب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت پوچھو کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ برائی کا ایک ارادہ تھا، اپنے آپ سے ہی وہ پوچھے، یا اپنے کسی دوست سے کہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا اس طرح کے عمل کا لیکن میں نے چھوڑے۔ کیوں چھوڑے؟ کہہ نہیں سکتے کیوں چھوڑے، بس ہٹ گیا، دل ہٹ گیا۔ یہ دو حالت ہوئی۔ تیسری حالت دیکھو، نیت کے اوپر، بری نیت کے اوپر گناہ ہوتا ہے۔ حدیث ہے ترمذی میں، ایک فقیر شخص ہے، کسی مالدار کو دیکھتا ہے تو ارادہ کرتا ہے کہ اگر مجھ کو اس شخص کی مالداری مل گئی تو میں اللہ کی ناراضگی کے کام میں اپنا مال خرچ کروں گا۔ یہ اس نے نیت کی، مال حاصل کرنے کی تگ و دو نہیں کی اس نے، لیکن یہ نیت رہی اس کی، تو اس کی نیت بد پر اس کو گناہ ہوگا، چونکہ گناہ کیا کام کیا نہیں ہے
لیکن نیت بد اس کے دل میں مستحکم رہی کہ اگر پیسہ میرے کو ملا تو گناہ کا کام کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اور گناہ کرنے والا فی الوزر سوا، گناہ کے اندر شریک ہے، برابر ہے. 3 شکل ہوئی. ایک شخص ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا، پکا ہے، گناہ کے ارادے سے بھی نکلا، لیکن گناہ پر قادر نہیں ہو سکا. اگر قادر ہوتا تو کر لیتا، تو اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا. غور فرمائیے. بتائیے 4. اگر برائی کا ارادہ کیا، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، نیکی لکھی گئی. برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں کی، وجہ کچھ نہیں معلوم، تو اس کا معاملہ نیت پر ہے. ایک شخص نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کے لیے اسباب اختیار نہیں کیے، لیکن رہا ارادہ برائی کا، تو اس کی نیت بد کے اوپر اس کو گناہ ہوگا. اور ایک شخص نے برائی کا ارادہ کیا، برائی کرنے کے لیے بھی نکلا، لیکن قادر نہیں ہو سکا اور واپس آیا، تو اس کے کھاتے میں ایک گناہ لکھا جائے گا. حدیث ہے صریح، اور حدیث ہے کہ اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه الامام مسلم. کہا کہ جب 2 مسلمان آپس میں تلوار سوت کر کے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ کہا کہ مقتول اس لیے جائے گا کہ وہ بھی اپنے مد مقابل کو قتل کرنے پر حریص تھا، آمادہ تھا پورے طور پر. اگر اس کا داؤ چلتا تو وہ اپنے حریف کو ہی قتل کرتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ مقتول ہو گیا، اگر اس کی چلتی تو وہی قاتل ہوتا، اس لیے جائے گا دونوں جہنم میں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کوئی برائی نہ کر سکے کسی مجبوری کے سبب، اللہ کے خوف سے نہیں، مجبوری کے سبب نہیں کر سکا، وہ ناکام ہو گیا، تو اس پر گناہ لگے گا. تو یہ ہے دل کی ارادے اور وسوسوں کے تعلق سے بات، کہ اگر وسوسہ صرف وسوسہ ہو اور دل میں آیا اور نکل گیا تو کیا بھی مؤاخذہ نہیں. دل میں آیا، مستحکم ہو گیا، تو اگر آپ نے کر لیا تو گناہ لکھا گیا. نہیں کیا اگر آپ نے تو کیوں نہیں کیا؟ اگر اللہ کے خوف سے نہیں کیا تو ثواب لکھا جائے گا. نہیں کرنا تو چاہتے تھے لیکن مجبور ہو گئے، نہیں کر سکے تو گناہ لکھا جائے گا. لیکن نہیں کر سکے لیکن ارادہ بد کا قائم رہا دل کے اندر، تو نیت کا گناہ لگے گا. چھوڑ دیا، کیا سبب ہے نہیں ہے اللہ کے اوپر معاملہ. یہ 4 شکل ہے. تو کہتے ہیں بعض علماء کہ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے آیت کو. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا حساب کتاب لے گا. اللہ تمہارا حساب لے گا. محاسبہ کا ثبوت ملا. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کیا امام ترمذی نے کہ انہوں نے کہا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے نفس کا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اللہ حساب لے اس سے پہلے اپنا حساب کرو. اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام معلوم نہیں ہے، اس لیے سند میں تھوڑا کلام ہے. اس سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے. بہرحال بات بڑے پکے کی ہے، بات بڑے پتے کی ہے. اپنا حساب کیا کرو. کاروبار دنیا میں دیکھ لو کتنا حساب کرتا. دکان بند کرنے سے پہلے ہر دکاندار اپنا دفتر حساب کا چیک کرتا، اپنا بل دیکھتا، ملاتا، کتنا بکا، کتنا ادھار رہا، کتنا کیش آیا، کتنا گیا، کتنا آیا، کتنا سامان منگایا ہم نے باہر سے، کتنا سامان نکلا، کتنا کس کے یہاں باقی ہے، وہ سارا کچھ دیکھ کر کے کھاتا وہی بند کرتا ہے. دنیا کے معاملے میں روزانہ کا روزانہ حساب لیجر ایک دم اس کا تیار ہے، ایک دم حساب بالکل اپ ڈیٹ رکھتا ہے. کمپیوٹر کی دنیا ہے، سارا کچھ چیز اس کا مینٹین. لیکن ہفتوں میں اور مہینوں میں بھی شاید ہم لوگوں کو خیال نہیں آتا ہے کہ کبھی بستر پر جائے تو یہ سوچے کہ ہمیں آج کیا کمایا دین کے لیے اور کیا کھویا، کون سی نیکی کی، کون سی بدی کی، کہاں ہماری زبان پھسلی، کہاں ہم نے کیا کیا. یہ محاسبہ کرنے کی توفیق ہم کو نہیں ہوتی.
تو قبل اس کے کہ اللہ حساب لے، اگر ہم اپنا حساب لیتے رہیں اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرتے رہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی چاہتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے سیاہیاں، گناہوں کی سیاہیاں مٹتی چلی جائیں گی۔ اس سے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب کرے گا۔ جس کو چاہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مشیت اس کی حکمت کے ساتھ ہے، ایسا نہیں کہ جس کو چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت حکمت کے تابع ہے، جو مستحق مغفرت ہوگا اسی کو بخشے گا، اور جو مستحق عذاب ہوگا اسی کو عذاب دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ الٹپ جس کو چاہا پھینک دیا جہنم میں، جس کو چاہا دے دیا جنت میں، کافر کو بھیج دیا جنت میں، مسلمان کو بھیج دیا جہنم میں، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہوگا، حکمت کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا قرآن مجید کی بلاغت ہے! اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے کہا فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پر آیت کو کیوں ختم کیا؟ تو ہم کہیں اگر آپ کو کہ حساب محاسبہ کب لے گا اللہ تعالیٰ؟ باس بعد الموت، مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھو گے تب تو تم کو اٹھانا، میدان محشر میں جمع کرنا، یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ اس لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ڈاکٹر صاحب اور کیجیے۔ اور اس وجہ سے بھی یہ جملہ مناسب ہوا کہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اگر رحمت کی آیت پر ختم کرتا، مثال کے طور پر کہتا ان اللہ غفور الرحیم، تو عذاب والی بھی تو اسی میں آیت ہے، تو مناسب نہیں ہوتی۔ اور کہتا ان اللہ شدید العقاب یا شدید العذاب العلیم، اگر یہ کہتا تو آپ کہتے کہ یغفر لمن یشاء کدھر گیا؟ تو ایک ہی آیت کے اندر اللہ کہتا ہے جس کو چاہے گا بخشے گا، یعنی جس کو اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا اس کو بخشے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ بخشش اور عذاب دونوں ہی ایک آیت کے ٹکڑے میں موجود ہے، تو یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ اس لیے سب سے سالڈ یہ ہوا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت دیکھیے، اب جب مومنوں نے یہ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے اور احکام کی بھی سب سے لمبی سورت ہے، بہت زیادہ احکام ہیں، بہت زیادہ واقعات ہیں انبیاء کے، اور بہت زیادہ مواعظ ہیں، قصے ہیں، نصیحتیں ہیں۔ اللہ کے نبی ایمان لائے، قرآن ہے اللہ کا کلام، اس پر عمل کیا، اور آپ سے زیادہ عمل کرنے والا، یقین اور ایمان کے بعد آپ سے زیادہ عمل کرنے والا، قرآن کے واعظ و نصیحت سے نصیحت حاصل کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی تخویف سے خوف محسوس کرنے والا آپ سے زیادہ کون ہو سکتا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہیں وہ بھی اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس جذبے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آخری آیت سے پہلے کی آیت میں مومن بندوں کی، رسول کی اور اپنے مومن بندوں کی تعریف اللہ نے کی۔ کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لائے۔ الرسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاص رسول ایمان لائے کس چیز پر؟ بما انزل الیہ من ربہ، اس شریعت پر، اس قرآن پر، اس حدیث پر جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ جو چیز نازل ہوتی ہے وہ اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ نازل کا مطلب اترنے والی چیز، کوئی چیز اترتی ہے اوپر سے، گویا اتارنے والا اوپر ہے۔ دیکھو اللہ کا علو کیسے ثابت ہوا، کہتے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ صرف اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر، فوق سبع سماوات، عرش کے اوپر ہے اس کی ذات۔ تو رسول ایمان لائے اس شریعت پر جو ان کی طرف سے، ان کی طرف، ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن اور حدیث کی شکل میں۔ اور کون ایمان لائے؟ والمؤمنون، اور مومنین ایمان لائے۔ تو اگر کوئی کہے مومن تو ہم تھے ہی، تو پھر مومنین ایمان لائے کا کیا مطلب؟ یعنی اپنے ایمان کو پکا کیا مومنوں نے، اللہ رسول پر ایمان لائے تھے، جو احکام آئے، جو فرامین آئے، ہم نے آمنا و صدقنا کہا، سمعنا و اطعنا کہا، سمعنا و عصینا نہیں کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے ساتھ رسول کی تعریف کی اور کہا کہ رسول جس شریعت پر ایمان لائے اسی شریعت پر مومنین بھی ایمان لائے۔ تو ہمارا ایمان لانا، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل کس کے تابع ہے؟ ہمارے رسول کے ایمان اور عقیدے کے تابع ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے کوئی ایسا عقیدہ رکھنا، کوئی ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے جو ہمارے رسول نے نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو مومنین ایمان کے اندر اپنے رسول کے تابع ہیں۔ تو جو ایمان رسول کا تھا، جو عقیدہ ان کا تھا، جو عمل ان کا ہے، ہم کو خود کو اسی دائرے میں رکھنا ہے، اس دائرے سے باہر نہیں ہونا۔
کل آمن باللہ و ملائکتہ، ان میں سے ہر ایک نے، ہمارے رسول نے اور ہمارے ہر مومن نے ایمان قبول کیا، ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے میں 4 معنی ہوتا ہے۔ اللہ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے اور وہ عرش کے اوپر ہے۔ صرف یہ نہیں کہ موجود ہے، کوئی کہا کہاں موجود ہے، تو اس کا جواب سیدھا ہے کہ عرش کے اوپر ہے۔ یہ مت کہنا کہ نہیں جانتے ہیں کہاں ہے، ہاں اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ اللہ اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، مدبر، مصرف ہے۔ اللہ ہی ایک اکیلا معبود حقیقی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزہ نام اور صفات ہے۔ یہ ایمان باللہ میں 4 چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ تو ہمارے نبی اور ہم مومنین اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان 4 پوائنٹ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ملائکتہ ہی، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مخلوق، غیبی مخلوق ہے، وہ ایک عالم غیبی ہے جس کو ہم نے اس کی شکل میں نہیں دیکھا، اور وہ نورانی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بہت قوت عطا فرمائی ہے، اور جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے، جن ڈیوٹیوں پر ان کو لگایا ہے، وہ پوری فرما برداری کے ساتھ، پوری اوبیڈینسی کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اس کے حکم کے غلام ہیں۔ بل عباد مکرمون، برگزیدہ بندے ہیں فرشتے، لا يسبقونہ بالقول، اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں بولتے، بس صرف حکم کا انتظار کرتے، بول نہیں سکتے اللہ کے سامنے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ یہ غیبی فرشتے، عالم غیبی ہے جو نور سے پیدا ہے۔ وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، ہر رسول کو اللہ نے کتاب دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اللہ نے رسول بھیجے، ہر رسول کو اللہ نے کتاب دی، حق و باطل کو پرکھنے کا معیار شریعت دی، ہر نبی کے پاس کتاب آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ صرف چند کتابوں کا قرآن میں ذکر ہے تو ہم بائی نیم انہی کتابوں پر ایمان رکھیں گے، اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں ثابت کر سکتے۔ ہم یہ کہیں کہ وید بھی اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے، یہ ہم کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن بھی ہو سکتا ہے، میں بھی، یہ کیوں دماغ میں یہ سب لگتے ہو؟ جو کتابیں ہیں ان کا نام لو، اس کے علاوہ کہو وی ڈونٹ نو، کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فالتو بات ہے۔ ہر رسول کو اللہ نے کتاب دی، لیکن جو نام سے کتابیں ہیں، قرآن مجید ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے اور صحف موسیٰ ہے۔ اگر صحف موسیٰ سے مراد توریت ہی ہے تب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی، اور توریت کے علاوہ بھی کچھ صحیفے اگر ملے ہوں گے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ہمارا سب کتاب پر ایمان ہے، لیکن اجمالی ایمان ہے کہ وہ سب کتاب اللہ کی کتاب تھی، اپنے اپنے وقت میں نبیوں کو دی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایمان ہے کہ ابھی جو توریت اور انجیل یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اصلی توریت انجیل نہیں ہے، وہ محرف ہے، مبدل ہے۔ لیکن تحریف سے قبل ہمارا یہ ایمان تھا کہ اس میں جو باتیں ہیں، جو خبر ہے وہ سچی ہے، اور جو اس میں احکام ہے اگر وہ قرآن اور سنت کے احکام سے ٹیلی کرتے ہیں تب تو ٹھیک، ہمارے لیے قابل قبول ہے، اگر ٹیلی نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اس کتاب پر تفصیلی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر جو ہمارے رسول پر نازل کی گئی ہے کتاب قرآن مجید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، وہ بھی جو وحی سنت ہے، وحی سنت ہے، یہ وحی قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک وحی سنت ہے، تو ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو انبیاء سابقین کی شریعت ہمارے لیے حجت تبھی ہوگی جب قرآن سے وہ اپرووڈ ہو، اگر اس سے ڈفر کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ چلیے، اور رسول ہی، اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کا مطلب یہ کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کوئی کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے۔ ہم حضرت ابراہیم کو بھی نبی حق مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کو بھی رسول حق مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا رسول برحق مانتے ہیں، ہم حضرت لوط کو، حضرت سمود کو، صالح کو، نوح کو، جتنے انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، کچھ 25 نبیوں کا، سب نبیوں اور رسولوں کو ہم مانتے ہیں۔ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے برگزیدہ رسول تھے، سچے رسول تھے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، لیکن ہم تفصیلی ایمان
اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے ہم خود کو مکلف مانتے ہیں کہ ہم انہی کے پابند ہیں، ان کی شریعت کے پابند ہیں۔ لیکن تمام انبیاء کرام حق پر تھے صلوات اللہ وسلام علیہم، اللہ تعالیٰ کا صلوات، اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات اور اللہ کی سلامتی ان کے اوپر نازل ہو۔ ہم یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ ہم نبیوں کا کچھ انکار کرتے ہیں، کچھ نبی کا انکار کرتے ہیں، کچھ نبی کا فریقاً تکفرون، جی کچھ نبیوں کا انکار کرتے ہیں، کچھ کو قتل کرتے تھے، کچھ کو کچھ کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ امت مسلمہ تمام انبیاء کرام کے درمیان فرق نہیں کرتی اور سب پر ایمان لاتی ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور جو بھی اس امت کو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس امت نے یہی کہا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت میں لگ گئے۔ یہ ہے اصل کمال۔ چاہے حکمت سمجھو یا نہ سمجھو کسی حکم کی، اگر کہا جائے کہ اللہ نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، تو اس کی حکمت اور اس کی لاجک کے پیچھے مت پڑو۔ اگر بات کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے تو اچھا ہے، علت اور حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے تو آدمی کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور پھر قیاس کرنے کی راہ نکلتی ہے کہ وہ اس میں یہ حکمت ہے۔ اگر یہی حکمت کسی نئے معاملے میں پیدا ہوگی تو اس حکمت کی وجہ سے نئے مسئلے کا سولوشن نکل جائے گا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے حکمت معلوم کرنے سے۔ لیکن اگر نہیں معلوم ہو رہی ہے حکمت تو اس کے لیے بال کی کھال نوچنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، اس لیے ہم آمنا و صدقنا کریں گے، سمینا و اطعنا۔ یہی ایک مومن کی صفت ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کو صرف یہی کہنا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو مومن کو یہی کہنا ہے سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت میں لگ گئے۔ واولئک هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ بلا شرط بلا قید کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم کو بجا لانا ہے، سمعنا واطعنا۔ ہاں کوتاہی ہوتی ہے، ہم بندے ہیں، واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو کہو غفرانک، اللہ غفرانک۔ یہ سمو طاعت کی وجہ سے اللہ نے یہ کلمے الہام کیے نبی کو، یا بعض روایتوں میں کہ جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ادا سے خوش ہے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان کو تکلیفوں میں مت ڈال، ہمارے اوپر دین کو آسان کر دے۔ جی اس طریقے سے کہا۔ بہرحال کا غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم کو بخش دے۔ اکثر دعاؤں کے اندر لفظ رب، اے رب، اے پیدا کرنے والے، اے پالنے والے، اے ہماری حاجت کی تکمیل کرنے والے، بڑا پیارا لفظ ہے رب۔ رب کا لفظ بڑا پیارا ہے، تو اکثر دعاؤں کے اندر ربنا 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 کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف پہ ہی پلٹنا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کہا کہ کسی نفس کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا، کسی نفس کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا۔ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ فدیہ دے دے، ارے جو فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو معاف ہے۔ ایک آدمی نے کہا، کل مسئلہ پوچھا ٹیلی فون سے، کہا کہ مولوی صاحب بہت غریب آدمی ہے، بہت بوڑھا ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، خود لوگ اس کو دے جاتے ہیں کھانا تو وہ کھاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ تو وہ فدیہ بھی نہیں دے گا، معاف ہے اسے، اللہ اکبر، معاف ہے اسے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ قیدی ہے، ہاتھ پاؤں میں دونوں میں زنجیر جکڑی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ بتائیے، وضو نہیں کر سکتا ہے، وضو کے بدل ہے تیمم، تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے، رکوع سجدے میں جا نہیں سکتا ہے، پوری پیٹھ اس کی جکڑی ہوئی ہے کمر سے۔ جس حال میں ہوگا اسی حال میں وہ کرے گا، ذرا جھکے گا، گردن جھکائے گا رکوع کے نیت سے، اور ذرا گردن جھکائے گا تو سجدے کی نیت سے، کھڑے کھڑے رہو۔ یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اکبر، یہ ہے دین۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے چنا ہے وہ دین انتہائی آسان دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، دین حنیف، اللہ کی توحید کا دین، آسان دین دے کر کے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ جی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نفس کو وہ ثواب ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا، لہا اس حق میں اور علیہا خلاف میں، تو اس نفس کو وہ ملے گا جو اس نے کیا، یعنی ثواب
پورا پورا ثواب اس نفس نے جو کچھ کیا ہوگا، اس دل نے جو کچھ کیا ہے، چاہے وہ قلبی عبادت نے کی عبادت ہو جو دل سے تعلق رکھتی ہے، زبانی عبادت ہو جو ذکر و اذکار سے تعلق رکھتی ہے، اعضاء اور جوارح کی عبادت ہو جو اعضاء اور جوارح سے تعلق رکھتی ہے، تو جو کچھ کیا ہوگا اس نفس کو پورا پورا ملے گا۔ وعلیہا مکتسبت، اور اس نفس کو گناہ کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا جو اس نے کمایا ہوگا، یعنی اس بوجھ میں دوسرا کوئی شیئر دار اس کا نہیں ہوگا، کوئی دوسرا شیئر دار نہیں ہوگا۔ آپ نے گناہ کیا ہے آپ ہی اٹھائیے گا، آپ کا گناہ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ علیہا مکتسبت، جو کچھ تم نے کمایا ہے گناہ وہ تم ہی کو اٹھانا ہوگا، کوئی دوسرا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تب اگر کوئی کسی کو برائی کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی کو بدعت کی طرف بلاتا ہے، حدیث ہے من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ لا ينقص من اوزارهم شیئا، جو اسلام میں برا طریقہ اختیار کرتا ہے، بدعت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اختیار کرنے والے، ایجاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تمام کو گناہ ملتا ہے، اور کسی کے گناہ میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ جتنے گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، بدعت کرنے والے ہوتے ہیں، سب کے گناہ کے برابر اللہ تعالیٰ اس گمراہ دائی کو، جو جس نے برائی اور بدعت کی راہ کھولی ہے، اس کو دیتا ہے۔ کئی گا الحمدللہ کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ وہ بدعت کا گناہ کا سبب بنا ہے، تو اس لیے اس کو تو بھگتنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ سبب ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی برائی کی ہے، کوئی برائی دنیا میں ایجاد نہیں کی، کوئی بدعت آپ نے ایجاد نہیں کی ہے، تو آپ کو آپ کا گناہ لگے گا، اس پہ کوئی دوسرا آپ کا بوجھ اٹھانے والا تیار نہیں ہوگا۔ دیکھیے دو لفظ آئے ہیں بڑا حسین، لہا ما کسبت، نفس کو ملے گا جو اس نے کمایا، اور نفس کے اوپر گناہ لگے گا مکتسبت، جو اس نے کمایا۔ کسبت اکتسبت، کسبت اکتسبت، بعض علماء نے کہا کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، صرف لفظ کے حسن کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کو بدلا گیا ہے، کسبت واکتسبت۔ اگر کہتا لہا ما کسبت و علیہا ما کسبت تو ایک ہی الفاظ کا تکرار ہوتا تو وہ حسن کلام میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن اب دیکھیے کتنا حسن ہو گیا، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نیکی کمانے کے لیے کسبت، اور گناہ کمانے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے اکتسبت۔ جی سبحان اللہ۔ ربنا، اب دعا دیکھو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے اگر ہم بھول جائیں اور غلطی کر جائیں تو اس پر ہمارا مواخذہ مت کیجیے۔ بھول جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز یاد تھی لیکن ذہن سے نکل گئی، اس کو کہتے ہیں بھول۔ اور غلطی کہتے ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر غلطی کرے، خلاف شرع کرے مثال کے طور پر، لیکن مخالفت کے ارادے سے نہیں۔ غلطی تو کی لیکن مخالفت کے ارادے سے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں خطا۔ اور جان بوجھ کر کے غلطی کی ہے اور مخالفت کے ارادے سے کیا ہے تو وہ ہے عمد۔ جی تو غلطی کے اندر آدمی مخالفت کا ارادہ نہیں رکھتا، غلطی کرتا، غلطی سے ہوا، کیا تو آپ نے، ارادہ ہے آپ کا، لیکن مخالفت کا ارادہ نہیں تھا۔ جب مخالفت کا ارادہ ہوگا تو یہ عمد ہوگا، حرام ہوگا۔ تو بہرحال جو چیز ذہن میں آئی تھی نکل گئی، بھول گیا میں نماز پڑھنا مثال کے طور پر، جی غلطی سے وضو ہو گیا کہ صاحب، یا غلطی سے پاؤں چھوٹ گیا کچھ مثال کے طور پر، اور بعد میں نماز پڑھنے کے بعد کسی نے بتایا کہ تمہارا پاؤں خشک رہ گیا تھا، تو ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ حد سے جو کوئی بھول ہو جائے، دماغ میں کوئی بات تھی پہلے سے ہم کو علم تھا اور نکل گئی بات، یا ہم سے غلطی سے ہو گیا، ہم نے تیری شریعت کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو اے رب اس پر ہمارا مواخذہ مت کر۔ اللہ اکبر۔ اسی مسلم کی روایت میں ہے کہ جب بندے نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نعم، ہاں ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اور ایک روایت پہ کہ قد فعلت، میں نے کیا، جو تم نے دعا کی وہ میں نے قبول کیا، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا۔ اگر کوئی کام غلطی سے کرو گے، بھول چک سے ہوگا، تو اس پر تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، ایک دم قبول کیا، اسی وقت اللہ نے کہا قد فعلت، ایسا کیا، جو تم نے مانگا وہ ہم نے دیا۔ لیکن کیا شریعت مطالبہ نہیں کرے گی آپ سے؟ ارے یہ کام غلطی سے ہو گیا یا بھول سے ہو گیا، شریعت مطالبہ کرے گی کہ نہیں کرے گی آپ سے؟ مطالبہ کرے گی۔ مثال کے طور پر نماز عصر کی آپ بھول گئے، مغرب کے بعد آپ کو یاد آیا ارے آج تو عصر پڑھی ہی نہیں، تو شریعت آپ سے مطالبہ کرے گی کہ نہیں کہ عصر کی نماز پڑھو، یا معاف کر دے گی آپ کو؟
غلطی کیا آپ نے یا بھول گئے، گناہ نہیں لگے گا، لیکن من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر سو گئے یا بھول گئے نماز تو جب یاد آئے گی تبھی پڑھنی ہوگی۔ یہ مطالبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ سے؟ تو واجبات کی ادائیگی کے سلسلے میں اگر نسیان ہو جائے، خطا ہو جائے، تو آپ کو کم اس کو کرنا۔ غلطی سے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو آپ کو 1 رکعت پوری کرنی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ چلے گا 3 رکعت؟ بولو بھائی، پوری کرنی ہوگی۔ ہاں، گناہ نہیں لگے گا، لیکن شریعت اس کی تکمیل کا آپ سے مطالبہ کرے گی۔ گناہوں کے سلسلے میں آؤ، اگر گناہ غلطی سے ہو گیا، بھول چوک سے ہو گیا، تو اس پر کوئی عذاب اور گناہ نہیں لگے گا۔ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ ایک آدمی دیکھو، ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے، حرام عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر چلو حرام عمل کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ عمل حرام ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے حرام کا یہ اس کو پتا نہیں ہے۔ تو اگر وہ جان بوجھ کے حرام کام کر لیتا ہے تو اس کو وہ گناہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا۔ گناہ کے انجام سے مطلع ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ عمل حرام تھا، تو آپ نے کیوں کیا حرام عمل؟ دلیل، ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی، کہا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ وقعت اہلی فی نہار رمضان، میں رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے میں نے مجاویرت کر دی، میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ جانتے تھا انہوں کہ حرام عمل ہے، تب تو کہہ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، میں جل گیا یا رسول اللہ، برباد ہو گیا۔ پتا تو تھا، انجام سے واقف، وہ نہیں سمجھتا تھا کتنا سنگین مرو۔ کہا کہ ایک غلام آزاد کر رہا ہوگا۔ کہا کہ لا املک غیر رغبتی ھذا، اس گردن کے علاوہ کسی گردن کا میں مالک ہی نہیں ہوں۔ کہا کہ 2 مہینہ روزہ رکھنا ہوگا، اگر نہیں ہے تو۔ کہا اگر 2 مہینہ روزہ رکھنے پر قادر ہوتا تو یہی عمل ہم سے ہوتا رمضان کے دن میں ہے، اور بھی لگاتار پے در پے روزہ رکھنا ہے۔ ایک روزہ بھی بغیر عذر شرعی کے توڑنا نہیں ہے، اور اگر بغیر عذر شرعی کے روزہ توڑ دیا تو جتنا روزہ رکھا تھا سب کینسل، اب پھر یہاں سے 2 مہینہ۔ اور کہا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کہا کہ مسکین کو، ہم سے بڑا کون مسکین ہے؟ اسی درمیان میں ایک ٹوکری آئی کھجور کی، غالباً 15 سا غلہ رہا ہوگا۔ کہا لے جاؤ اس کو مسکین کو دو۔ کہا اللہ، مدینے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو مدینے کی حد ہے، مجھ سے زیادہ غریب کوئی انسان نہیں۔ تو آپ اتنا زور سے ہنسے کہ آپ کی ڈاڑھ نظر آئی، چہوا نظر آ گیا، چاہ نظر آ گیا۔ کہا لے جاؤ اپنے بال بچے کو ہی کھلاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو گناہ کی حرمت کا علم ہے، سزا کا علم نہیں ہے، تو سزا وہ پائے گا۔ یہ جو کہے گا کہ میں سزا سے واقف نہیں تھا، ارے تم یہ واقف تھے کہ نہیں کہ یہ صاحب یہ چیز اسلام میں جائز نہیں؟ ہاں، یہ تو جانتا تھا کہ ناجائز، یہ تو جانتا تھا کہ شراب نوشی حرام ہے، لیکن اس کے 40 کوڑے لگیں گے، 40 جوتے لگیں گے، یہ نہیں پتا تھا۔ تو کھا لے ایک مرتبہ، اس کے بعد پتا رہے گا، یاد رہے گا 40 جوتا کھائے ہوا ہے تو سمجھا۔ لیکن بھول چوک سے اگر آدمی نے کچھ کر لیا ہے اور اس پر کوئی سزا نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ جیسے رمضان کے دنوں میں اگر کوئی بھول چوک سے غلطی سے کچھ کھا لے، کچھ پی لے، اور جیسے ہی یاد آوے اس کو چھوڑ دے تو اس کا روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر کسی عمل کو، حرام عمل کو غلطی سے ارتکاب کرتا ہے، سمجھا کہ نہیں، تو پھر وہ اگر اس کی حرمت کا اس کو علم نہیں ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ بہرحال خطا و نسیان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن شریعت کا مطالبہ قائم رہے گا۔ آگے فرمایا گیا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا، اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، شریعت کی پابندیوں کا، قوانین کی سختیوں کا وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال جو ہمارے سے پہلے والوں پر ڈالا تھا۔ کیسا بوجھ تھا اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا، لیکن جا بجا سے دیکھو تو پتہ چلے گا کیا تھا یہود و نصارہ کے یہاں، یہودیوں کے یہاں کیا تھا، جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی ان کے یہاں کیا تھا۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، جاؤ سب ایک دوسرے کو قتل کرو۔ توبہ کا مطلب اپنی موت کو دعوت دے رہا، قتل کرو، تم اس کو قتل کرو وہ تم کو قتل کرے گا، جو بعد میں بچ جائے گا اس کو وہ آدمی قتل کر دے جو بے قصور ہے، جس نے گوشالہ پرستی نہیں کی ہے، بچھڑے کی پوجا نہیں کی، وہ قتل کرے گا۔ توبہ میں قتل تھی۔ وہ نماز اگر پڑھتے یا اپنی عبادت کرتے تو یہود و نصارہ کو ان کو اپنی خاص عبادت خانوں میں ہی آنا پڑتا۔ آپ روئے زمین میں کہیں بھی ہیں جہاں آپ کے نماز کا وقت ہو گیا، اگر مسجد قریب نہیں ہے، نہیں آ سکتے، آپ ادھر ہی نماز پڑھ لیجیے گا۔
ان کے یہاں اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا کپڑے کو کاٹنا پڑتا، آپ کپڑے کو دھل دیجئے، آپ کا کپڑا پاک ہے۔ ان کے یہاں اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا تو قتل کے بدلے میں اس کی جان ہی قتل کی جاتی۔ دیت کا قانون اور معافی کا قانون ان کے یہاں نہیں تھا، ہمارے یہاں معافی کا قانون ہے، اگر کوئی قاتل کو معاف کر دے تو معاف ہے، یا خون کی قیمت دے لے تو معاف چلے گا، لیکن ان کے یہاں قصاص ہی ضروری تھا، معافی کا کوئی قانون نہیں تھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ جو اسر اور اغلال، جو توق و سلاسل، جو قوانین کی پابندیاں وہاں تھی، ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفت بتائی ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو بوجھ ان کی شریعت میں تھا، ہمارے نبی کا کام یہ ہے کہ وہ بوجھ اپنی امت سے ہٹاتے ہیں۔ تو خطا و نسیان معاف ہے، اور ہماری شریعت میں کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے، ایسے قانون میں کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایسے کسی قانون کا ہم کو پابند نہ کر جس کی ہم کو طاقت نہ ہو، وہ سزا ہم کو نہ دے جس سزا کے ہم متحمل نہ ہو سکے۔ اے اللہ، ہم تیری پکڑ کے نہ دنیا میں متحمل ہیں اور نہ قیامت کے دن جہنم میں متحمل ہیں۔ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے صدقے سے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دنیا اور آخرت میں۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ کیا مطلب معاف کر دے، گناہوں کو بخش دے؟ یعنی معاف کر دے جس واجب کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ جو گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے، اللہ اس کو بخش دے۔ واعف عنا کا مطلب واجبات کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دے، اور ہمارے گناہ کو ڈھانپ دے اور تجاوز کر درگزر فرما، یہ واغفر لنا۔ اگر کوئی واجب ترک کیا ہے تو اس کو معاف کر دے، کوئی گناہ کیا ہے ہم نے تو اس کو چھپا دے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، یعنی ہم پر رحم فرما، ایسی توفیق کبھی نہ دے کہ ہم تیرے کسی واجب کو ترک کریں، اور کسی گناہ کے ارتکاب کرنے پر ہم کو قادر مت بنا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انت مولانا، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا دنیا اور آخرت میں ولی ہے، تو ہی ہم کو سنبھالنے والا ہے، تو ہی ہمارے تمام امور کا مالک ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری مدد کافر قوموں کے خلاف کر، حجت و بیان کے اعتبار سے بھی، حق کو واضح کرنے کے لیے ہماری دلیل، ہماری حجت کافران کے حجتوں اور دلیلوں پر غالب رہے، اور جب سیف و سنان کی باری آئے تو اس وقت بھی ہمارے سیف و سنان ان کی طاقتوں پر غالب آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے مسلمانوں کو قوم کفار کے اوپر علی اختلاف المذاہب، چاہے وہ جس مذہب کے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب۔ یہ جو آیات ہیں، دو آیت آمن الرسول بما انزل سے لے کر کے علی القوم الکافرین تک، اللہ اکبر، حدیث ہے کہ رب العالمین نے اس کو اپنے عرش کے خزانے سے دیا۔ عرش کے نیچے جو اللہ رب العالمین کا خزانہ ہے، اس خزانے سے دیا۔ اور ترمذی میں روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 2000 قبل پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں یہ دو آیتیں تھی۔ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ نے اس دو آیت کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیت کا جز بنا کر کے اتارا ہے۔ اس کتاب سے، جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے لکھا تھا، اس میں یہ دو آیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دو آیتوں کو وہاں سے قرآن کا جز بنا کر سورہ بقرہ کا اتارا ہے۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے ایک آواز چرچراہٹ کی سنائی پڑی۔ جب آسمان پر نظر اٹھائی جبریل امین نے تو کہا کہ دیکھیے دروازہ کھلا آسمان کا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے وہ فرشتہ اتر رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور جو وہ آیت لے کر کے آیا ہے تو اس نے کہا کہ سلام کیا اور کہا کہ بشارت ہو آپ کو، دو نور کی بشارت دیتا ہوں، آج سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں ملا۔ اللہ اکبر، نہ وہ دروازہ آج سے پہلے کبھی کھلا، نہ وہ کوئی فرشتہ زمین پر کبھی آیا، اور نہ وہ دو آیتیں آج سے پہلے کسی نبی کو دی گئی۔ کہا کیا؟ کہا سورہ فاتحہ جو آپ کو ملی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں جو آپ کو ملی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کسی رات میں پڑھ لیا، من قرأ الآیتین الاخیرتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، یہ دونوں آیتیں کافی ہوں گی، قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے کافی ہو جائیں گی۔ ترمذی میں روایت ہے کہ جس گھر کے اندر 3 دن
کنٹینیولی جب آدمی ان دو آیتوں کو اگر کسی گھر میں تلاوت کرے گا شیطان اس گھر سے قریب نہیں ہوگا. تو شیطان کو بھگانا ہو تو گھر میں بیٹھ جاؤ عشاء کے بعد بلند آواز سے ان دونوں آیتوں کی آمد الرسول سے لے کر یہاں تک 3 دن تلاوت کرو، انشاءاللہ بلند آواز سے شیطان گھر سے قریب نہیں آتے، بھاگ جاتے. تو یہ تو آخری یہ 2 آیت کی فضیلت میں یہ 4 باتیں مجھ کو یاد آئی ہیں، وہ میں نے ذکر کیا. اور الحمدللہ اسی صورت کے اندر سورہ آیت الکرسی بھی ہے جو اعظم آیت فی کتاب اللہ، قرآن کی سب سے عظیم آیت کہی گئی. سونے سے پہلے آدمی پڑھ لے تو شیطان قریب نہیں ہوتا، رات تک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کی محافظت میں رہتا ہے. اور آدمی ہر فرض کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور اس کی جنت کے درمیان صرف موت آئے رہی، ادھر مڑا اور ادھر جنت میں گیا. اب پورا جو سورہ بقرہ ہے اس کی فضیلت میں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگتا ہے. اور دوسری فضیلت یہ ہے جو بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن مجید غالباً بخاری کی ہے یا مسند احمد کی ہے، حوالہ میں ذرا سا کنفیوز ہو رہا ہے کہ یہ پڑھو قرآن مجید پڑھو، یہ قرآن تمہارے لیے سفارش کا ذریعہ ہوگا. اس میں خاص طریقہ سے فرمایا اقرأ الزہراوین، 2 روشن صورتوں کو پڑھو، سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو، کیونکہ یہ قیامت کے دن 2 پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں یا بدلیوں کے سائے کی شکل میں تمہارے اوپر سایہ فگن ہوں گی قیامت کے دن میدان محشر میں، اور رب تعالیٰ سے تم کو بخشوائیں گی. اور فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو کیونکہ فإن أخذها برکہ، اس کا لینا، اس کا پڑھنا برکت ہے، وترکها حسرہ، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، ولا يستطيعها البطلہ، اور ساحرین بھی اس کی کاٹ کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین فہمی کی نعمت سے مالا مال کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے محبت عطا فرمائے، اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو واجبات میں کوتاہی ہوئی ہو یا گناہوں کے ارتکاب کی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، ہماری مغفرت فرمائے، اور اپنی رحمتوں کا سایہ، اپنی توفیق کا سایہ ہم پر سدا قائم رکھے. انہ تعالیٰ سمیع مجیب. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.